میرپور تمہاری اتنی شدت دیکھ کر دل میں ایک سکون بہت اچھا لگا۔ بزرگ برہان کا پرکش چہرہ دیکھ مسکراتے اپنے سر پر موجود ٹوپی اتارتے اچھے سے برہان کے سر پر رکھ گئے۔ برہان جو بزرگ کے بالکل سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، ان کی اس سنبھل سے نیلی آنکھوں کو اٹھاتے بزرگ کا پر نور چہرہ دیکھا۔ آج سے تمہارا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ یہ سفر ویسا ہی ہونے والا ہے جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے رب کو جاننے اور اس کی عبادت کو جاننا شروع کرتا ہے۔ ویسے ہی آج سے تمہارے سب نئے سفر کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ کو قریب کرنے کے لیے نماز اور قرآن سب سے بہترین عبادت ہے۔ نماز کو قائم کرو۔ اگر نماز نہیں آتی تو آج سے ابھی سے نماز کے بارے میں پڑھو۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیوں فرض کی گئی ہے؟ اس سے تم کن چیزوں سے بچ سکتے ہو؟ اچھے سے سمجھو۔ بزرگ نے چاند اسلامی کتابیں برہان کے سامنے کی تھی۔ قرآن پاک پڑھا ہے؟ بزرگ برہان کو کتابیں کھولتے دیکھ دھیمے سے دل میں آیا سوال پوچھ کے، ہاں جی، لیکن انگلش میں پڑھا تھا، وہ بھی 10 سال کی عمر میں۔ برہان نے بہت آرام سے وضاحت دی، کل سے قرآن کو اس کی صحیح زبان میں پڑھنا شروع کرو، ساتھ میں ترجمہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ اللہ کی پاک کتاب میں کتنے بڑے سبق ہمارے لیے دیے گئے ہیں۔ بزرگ نے برہان کو بولتے کتابیں کھولنے کا آنکھوں سے اشارہ کیا، صاحبال اور کتنی باتیں سنانی ہیں، ابھی بس کرو، بیچاری کو چھوڑ بھی دو۔ ایمان جو صوفے پر ٹانگیں پھیلائے کمبل لیے لیٹی ہوئی تھی، سب کو ایک نظر دیکھ آیت کا چہرہ دیکھ کے جو باتیں سن سن کر تنگ آ چکی تھی، سن سن کر اترا چکا تھا، ابھی تو ہم نے بولنا شروع کیا ایمان اور تم ابھی سے اس کی وکیل بن گئی۔ سارا طریقے سے لہجے میں ایمان کو بھی درمیان میں پکڑ گھسیٹ گئی، ویسے آئے تمہیں اندازہ بھی، ہمیں تو تمہاری شکل بھی بھول چکی تھی، ایسے کوئی قطع شادی کی تھی تمہاری، تمہیں بے چاہ نہیں تھا جو ایسے اتنے دور ہو کے نمی نے بھی اپنا غصہ نکالا، تم اسی ملک میں ہو کر ایسے ہو گئے جیسے برطانیہ چلی گئی ہو، اب تو لوگ برطانیہ سے بھی ہفتے بعد چکر لگا جاتے ہیں، آمنہ کہاں بھی چلا سکتی تھی، سب باری باری اپنا غصہ آیت پر اتارنا شروع ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ عاشی کی شادی کے لیے صاحبال پہنچے، سیدھے آیت کے گھر پر نازل ہوئے تھے تاکہ اچھے سے پہلے اس کی کلاس لگا لی جائے، پھر انہوں نے سوچ لیا تھا عاشی کو تنگ کرنا ہے۔ بس ہو گیا، آیت سب لڑکیوں کو خاموش گھورتے دیکھ اب کہ ان کے پاس سے اٹھتے لڑکوں کی سائڈ پر جاتے بیٹھی، کان کھا گئی میرے، ابھی تم لوگ بتاؤ، تم لوگوں نے بھی کچھ کہنا ہے؟ آیت حسن کا پھولا چہرہ دیکھ آنکھوں سے سب کو دیکھے پوچھ کے، مجھے کچھ نہیں کہنا، میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا لاہور میں رہ کر پڑھائی کرنا کتنا مشکل تھا، اچھا یہ لیکچر سارے آن لائن تم نے وہی سے لے لیے؟ اسد نے بہت آرام سے آیت کو بولتے اس کا ساتھ دیا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سب اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں، برہان بیزی ہے تو ظاہر سی بات ہے، بیوی اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑ وہاں تو رہ نہیں سکتی، زار نے بھی اب کے سب لڑکیوں کو دیکھ گویا ہوا، مجھے اعتراض ہے، تم نے ہی اس گروپ کے رولز بنائے تھے اور تم نے ہی سب توڑ دیے۔ حسن دو ٹوک گویا ہوا تھا، صد و ایان نے اب کے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، آئی ایم سوری، میرے پاس کہنے کو بس اتنا ہی ہے، میں مجبور تھی، تم لوگوں کو مجھے سمجھنا ہوگا۔ آیت حسن کے الفاظ سن سوری بولتے سب کو دیکھے جو اب کے آیت کو ہی دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اتنا سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ اس لیے بولا کہ تم چلو لاہور نہیں رہ سکتی تو کم از کم واٹس ایپ گروپ پر تو حاضری دیا کرو۔ حسن کو آیت کا ایسے سوری بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، آیت کا چہرہ ہلکے سے مسکرایا تھا، سب نے اس کے ڈمپل دیکھ اپنے چہرے مسکراہٹ غصے سے دور کیا تھا۔